Assalamu alaikum, this is my YouTube channel. Education 301, course code Education 301, the first lecture, lecture number 3, the final term lecture, lecture number 23, the concept of a child. جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 23 یہ فائنل سیشن ہے. اس میں ہم جو ہے وہ اپنے فائنل سلیبس کی ویڈیوز کو کور کریں گے ون بائی ون. آج سے ہم جو ہے وہ فرسٹ ویڈیو فائنل لیکچرز کی لیکچر نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے. اس میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کنسیپٹ آف اے چائلڈ, یعنی جو بچے کا کنسیپٹ ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اس کے مین آبجیکٹیوز دیکھیں گے. اس میں کیا ہے کہ واٹ از اے چائلڈ, چائلڈ کیا ہے, اس کے سم فیکٹس اباؤٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ, یعنی بچے کی ڈیولپمنٹ میں کچھ فیکٹس کیا ہیں, ڈیولپمنٹ مائل سٹونز کیا ہیں, مائل سٹون جو ہے وہ ارلی ایئرز میں کیا تھے, جرنل مائل سٹونز جو ہے وہ چائلڈ ہوڈ ایجوکیشنز میں کیا ہیں, 5 ایئر سٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں اس کے کیا ہیں, 4 ایئر کا جو بچہ ہے اس میں مائل سٹونز کیا ہونے چاہیے, جو 5 ایئرز کا جو بچہ ہے اس کے اندر مائل سٹونز کیا ہونے چاہیے. یہ ہیں آؤٹ لائنز کنسیپٹ آف اے چائلڈ کے ٹاپک میں. نیکسٹ جو ہے وہ مین جو ٹاپک ہے وہ ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے, واٹ از اے چائلڈ, یعنی ایک بچہ کیا ہے. از اے چائلڈ ٹیبیولا ریسا is an empty vessels to be filled by knowledge. جوہن لوک ایک سائنٹسٹ تھا, ایک فلاسفر تھا جس نے بات کی کہ بچہ جو ہے وہ ایک خالی برتن کی طرح ہے, اس کو ہم نالج سے بھرتے ہیں. اب جو ٹیچر ہے, پیرنٹس ہیں, سوسائٹی ہے, وہ میجر رول پلے کرتے ہیں بچے کے نالج کو فل اپ کرنے میں. اب بچے کو وہ ایک فیل کرتے ہیں تو اس کے اندر پوائزنس کو بڑھاتے ہیں. جیسے جیسے اس کو نالج دیتے ہیں اس کے اندر پوائزنس جو ہیں وہ فل کر رہے ہیں. وی کین ڈیبیٹ آن دس امیج. اس پہ جو ایک کچھ جرنلز میں اس پہ بات کی گئی تھی کہ جو بھی بچے جو ہے وہ نالج لے رہے ہیں اس کے اندر پوائزنس کریٹ ہو رہا ہے. یہ پوائزنس تو نہیں کریٹ ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا جرنل ہے جس میں یہ بحث جاری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تھا ڈارون نے یہ بات کی کہ جو چائلڈ از اے بایولوجیکلی لرن بینگ, what is learned by one organism may be transmitted biologically to others. یعنی جو ڈارون تھا اس نے بات کی کہ جو بچے ہیں وہ بایولوجیکلی لرن کرتے ہیں. بایولوجیکلی لرن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آرگنیزم سے دوسرے آرگنیزمس کے درمیان, یعنی ایک دوسرے سے جو سیکھنے کا عمل ہے اس سے جو ہے وہ گزرتے ہیں. جو برونر ہے اس نے کہا چائلڈ ہیز دا کیپیسٹی to learn and transmit that knowledge to others. مطلب جو بچے ہیں وہ اپنے نالج کو ٹرانسمٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سیکھتے ہیں. چائلڈ از اے نیچرل ڈسکورر, مطلب کہ جو بچے ہیں وہ نیچرلی چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں, اپنے نالج کو بڑھاتے ہیں. اب جو پیچھے بات کی تھی کہ خالی برتن کی طرح, اس میں وہ کنسیپٹ نگلیکٹ ہو گیا, یعنی اس میں تو وہ بات ہی نہیں ہے کہ بچے خالی برتن کی طرح. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ برونر نے یہ کہا کہ ان کے مائنڈ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نالج کو رکھ دیا ہے اور اب ہم نے ڈسکور کرنا ہے بچے نے, اور اس نے اپنے نالج کو انہانس کرنا ہے. روسو کے مطابق آر دا چائلڈ پرفیکٹلی ڈیزائن آرگنیزم, یعنی who are already to learn from their surrounding, یعنی وہ اپنے ارد گرد learn from their surrounding, یعنی وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے. روسو نے یہ کہا فار ایگزامپل a child live in a jungle, his learning will be different from the child living in a village. جو بچہ جنگل میں رہتا ہے وہ جنگل میں رہنے کے رہن سہن کے اکارڈنگ سیکھے گا. جو بچہ ایک گاؤں میں رہتا ہے وہ گاؤں کے ماحول کے مطابق سیکھے گا. According to their Johann Dewey, a child pupil who can learn according to his and her own interest, یعنی جوہن ڈیوے کے مطابق جو بچے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ, جو ان کے اندر دلچسپیاں ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ سیکھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے سم فیکٹ اباؤٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ, یعنی کہ جو فیکٹس ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ کے وہ کیا ہیں. At birth, a baby brain already has 1 billion cells. This is about Milky Way. It is the interesting fact. یعنی جو بچہ ہے اس کا جو برین ہے وہ 1 بلین سیل سے مل کر بنتا ہے. جس طرح سے
سیم نمبر ہیں ملکی وے گلیکسیز کے. یہ ایک بہت دلچسپ فیکٹر ہے. Unlike the rest of a new baby, اس پورے پیراگراف میں جو شارٹ بات کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا برین جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, لیکن 1 بلین سیلز ہوتے ہیں, لیکن اس کی ابھی 8 سال تک جو ہے وہ اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کا ابھی پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا, ابھی اس کی گروتھ کا پروسیس, یعنی اس میں ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. جو نیورونز ہوتے ہیں وہ سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, اور 8 سال تک جو ہوتی ہے وہ برین کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ رہتی ہے. برین ڈیولپ ویری فاسٹ ان دا فرسٹ ایئر آفٹر برتھ, یعنی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے ایئر آفٹر برتھ, یعنی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے پیدا ہونے کے جو 1 سال بعد ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. دا پروسیس سلو ڈاؤن ان دا لیٹر ایئر, بعد میں جیسے جیسے سال گزرتے ہیں برین کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. اب اس میں ہم نے فیکٹس میں یہ پڑھا کہ جو برین ہے وہ 1 بلین سیل سے مل کر بنا ہے, پھر آہستہ آہستہ برینز کی ڈیولپمنٹ میں کمی آتی رہتی ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے ڈیولپمنٹل مائلسٹونز. اب اس میں یہ ہے are a set of functional skills or a age specific task that most children can do at a certain age range. یعنی جو مطلب ایج مائلسٹونز ہوتے ہیں ہم نے ایج وائز پڑھنے ہیں, یعنی ارلی ایئرز میں اگر کوئی بچہ ہے گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے تو وہ 4 سال کی ایج میں جاتا ہے, جو پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے وہ مطلب ایج میں جاتا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ مائلسٹونز ہوتے ہیں وہ ایج وائز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. اب مائلسٹونز ان دا ارلی ایئرس یہ ٹاپک ہے, اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 30 to 36 month child who is ready for the پری اسکولنگ, یعنی جو 2 یا 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے نا وہ جو ہے وہ ارلی اسکول کی جو تعلیم ہے پری اسکولنگ میں یعنی اسکول میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ان آور گورنمنٹ اسکولز ایج فار اے چائلڈ ان فرسٹ کلاس ان 4 years اینڈ مینی پرائیویٹ اسکول ایج از 3 years. یعنی جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں وہ 4 سال کی ایج میں مطلب آتے ہیں, اینڈ دین پرائیویٹ اسکولز جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں وہ 3 سال کی ایج میں جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول والے بچوں کو پری اسکولنگ میں لے لیتے ہیں. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, سم پیرنٹس سینڈ دیئر چائلڈ ٹو اسکول ایون بیفور دس ایج. یعنی جو موسٹلی جو پیرنٹس ہیں اتنی ایج کے بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں پری اسکولنگ میں بھیج دیتے ہیں. فار ایگزامپل اب اس میں انہوں نے مثال دی ہے کہ چائلڈ نو دیئر وے ان ہز کلاس روم. جو اتنی ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے کلاس میں جانے کا راستہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا راستہ ہے اپنی کلاس میں جانے کا, اور یہی بچے جو ہیں ان کو اپنے گھر کا راستہ بھی معلوم ہوتا ہے. دیر از اے پارک نیئر دا, اگر گھر کے پاس پارک ہے تو ان کو اس پارک کا راستہ بھی معلوم ہوگا. ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یعنی وہ خود سے ان کے اندر سیکھنے کی ایبلٹی ہے, وہ اپنے دماغ سے اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے سیکھتے ہیں. اینڈ پری اسکول چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ 36 month کے, ان کے اندر ڈفرینٹ ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ میں وہ ایک ہی وقت میں چل رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ ہے اس کے کپڑوں پہ آئس کریم گر جاتی ہے تو ایک وقت میں وہ خوش بھی ہوگا اور ایک وقت میں وہ سیڈ بھی ہوگا. ایک وقت میں اگر وہ خوش ہو رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ برتھ ڈے پارٹی ہے, اگر ایک ہی وقت میں سیڈ ہو رہا ہے تو میرے کپڑوں پہ یہ کیوں گر گیا. تو اس طرح کے جو مائل سٹونز ہیں, جو ایموشنل چینجز ہیں, جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہیں, وہ اس طرح کے 3 to 4 years کے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو جرنل مائل سٹونز ہیں جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشنز میں ہوتے ہیں وہ ہے گروس موٹر, فائن موٹر, کوگنیٹیو, لینگویج, سوشل. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مائل سٹونز ہیں. اب گروس موٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ لارج گروپ آف مسل جو ہوتے ہیں نا, سیٹ, اسٹینڈ, واک, رن ایکسیٹرا, کیپنگ بیلنس اینڈ چینجنگ پوزیشن, یعنی جو ہمارے مسلس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ گروس موٹر ڈیولپمنٹ میں آتی ہے. اس میں جو بچہ ہے اس میں بیٹھنا, اٹھنا, یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا وقت گزرتا ہے, کچھ بچے جو ہیں وہ اپنا ڈائریکٹ بیٹھنا سٹارٹ کرتے ہیں, پھر ہم اس کو جو ہے وہ کچھ سہارا دیتے ہیں, کچھ اس کو مطلب ٹیک لگانے کے لیے, اس کو بٹھانے کے لیے کچھ مٹیریلز یوز کرتے ہیں کہ اس بچے کو بیٹھنا آ جائے. ابھی اس کی اس طرح سے مسل جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوئے ہو رہے,
تو اس لیے پھر وہ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اب اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ آف دیز اسکلز از ویری امپورٹنٹ ان پری اسکول اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. یہ جو پری اسکولنگ ہے اس میں بچے کی جو ہے وہ ہم اس کو ایگزامپل ہے اس کو جمپنگ ایکسرسائز، یعنی ہم بچوں کو ایکسرسائز سکھاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ چیئرز رکھ کر کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ جمپ کر کے کھیل رہے ہوتے ہیں. اس سے جو اس میں جو ہے وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے، اس میں جو ہے وہ فزیکلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے مسلس اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اسکولوں میں جو ہے وہ بچوں کی کوگنیٹزم پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب فائن موٹر جو ہے اس میں بچے کو کھانا، ڈریس کرنا، کھیلنا، لکھنا وغیرہ سکھایا جاتا ہے. یعنی ایک بچہ ہے اس کو اب جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں بچے تو ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچے کو خود سے کھانے کی عادت کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ان کو خود ڈریس اپ کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ خود سے اپنا ڈریس چینج کرو. ان کو خود ہی کھیلنے کے لیے چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ خود سے کھیلنے اور وہ سیکھیں. رائٹ ان کو لکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنا مٹیریل دیں تاکہ بچے خود سے رائٹ کر سکیں، خود سے کھا سکیں، خود سے ڈریس اپ کر سکیں. کوگنیٹزم یعنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس سے بچہ جو ہے وہ لرننگ اسکل سیکھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پرابلم سالونگ، ریزننگ اینڈ سارا کا سارا جو ہوتا ہے وہ کوگنیٹزم میں آ جاتا ہے. لینگویج میں جو ہے وہ بچے کو بولنا وغیرہ سکھایا جاتا ہے. پری اسکولنگ میں زیادہ تر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسپیک یعنی اچھا بول سکیں. پھر سوشل ریلیشن شپ کے بارے میں، انٹریکٹیو ود ادرس یعنی دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ، اپنے ٹیچرس کے ساتھ کوآپریٹو ہوتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے فیلنگس کو دیکھتے ہیں یہ بچے. پری اسکولنگ جو آور کریکولم شوڈ ناٹ بی سبجیکٹ اورینٹڈ. ہمیں نہ زیادہ فوکس صرف سبجیکٹ پہ ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ بچے کے جو سوشل انٹریکشن ہے اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. ان کو اس مائل سٹون میں جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمارا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ اسٹڈی پہ ہو رہا ہوتا ہے. جو اچھا ٹیچر ہے اس کو چاہیے کہ بچے کی سوشل انٹریکشن ڈیولپ کرے، اس کے اندر اس مائل سٹونز کو ڈیولپ کرے تاکہ بچے کی بہتر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکے. ایک تھا سائنٹسٹ پیریڈ سٹیجز، اس نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا: سینسری موٹر، پری آپریشنل، کنکریٹ آپریشنل اینڈ فارمل آپریشنل. لیکن پاکستان میں جو سکولز ہیں اس میں جو ہے وہ پری پروفیشنل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ بات کی جاتی ہے. جو پری پروفیشنل ہے اس کا مطلب ہے جو 2 سے 7 سال کے بچے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ میجر جو فوکس ہے ان کی لینگویج پہ کرنا چاہیے. لینگویج پہ کریں گے اس سے ان کو یعنی بولنا آئے گا. یعنی ایک تو لینگویج ہوتی ہے جو بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، دوسری لینگویج ہوتی ہے فار ایگزامپل اگر انگلش لینگویج ہے، اگر وہ اسکول میں نہیں سکھائی جائے گی تو بچے کو ایٹ دا اینڈ آف دیئر لائف یا لائف کی موڑ پہ اس بچے کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز ہوں گی. اس لیے جو بچے کی پری آپریشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ 2 سے 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت جلدی سیکھ لیتا ہے لینگویج کو ایز کمپیئر ٹو دیئر 20 ایئرز اولڈ یا 15 ایئرز اولڈ کا جو چائلڈ ہے وہ اس طرح سے نہیں سیکھ سکتا جس طرح سے 2 سے 7 سال کا بچہ سیکھ سکتا ہے. اس لیے مائل سٹونز فار ایئرس اور چلڈرن یعنی جو 4 سال کا بچہ ہے اس کے اندر فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یعنی وہ جو ہے وہ ایک مین کے جو فیس کٹ ہے اس نے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، وہ مین کو ڈرا کر لیتا ہے، وہ کٹ کر لیتا ہے سیزر سے. اگر وہ اچھے طریقے سے نہیں بھی کر پا رہا لیکن وہ کر لے گا. وہ کین واش اینڈ ڈرائی فیس، وہ واش کر سکتا ہے، اپنا ڈریس چینج کر سکتا ہے، اپنے سیلف ایکسیپٹ ٹائز یعنی ٹائز لگانے کے علاوہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے. کین اسٹینڈ براڈ جمپس یعنی وہ جمپس بھی کر سکتا ہے. یہ جو 4 سال کا بچہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے اس کے اندر کوگنیٹزم یا لینگویج ڈیولپمنٹ. جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ 1540 ورڈ کی ووکیبلری ہوتی ہے.
یعنی وہ ووکیبلری یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی لینگویج کے اتنے ورڈ سیکھ سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر دو لینگویج یعنی دو جو لینگویج ہیں اس کے اتنے ورڈز وہ سیکھ رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے جو 4 سال کا بچہ ہے اس کے اندر اتنی ابیلٹی ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنی ووکیبلری کے ورڈز سیکھ سکتا ہے. اس کے اندر سوشل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ کوپریٹیو ہوتا ہے, وہ پلے یعنی دوسروں کے ساتھ انجوائے کرتا ہے, ہائیلی سوشل ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ گروپ مطلب گیمز کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. اس کو جب وہ اس کے اندر ایموشنل بیہیوتے ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں وہ سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں بچے کے اندر. جو 5 سال کا بچہ ہے اس کے اندر جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ ڈریس وداؤٹ ہیلپ یعنی وہ کسی کو کہے بغیر اپنا ڈریس چینج کر لیتا ہے. وہ اپنا خود بیلنس گڈ بیلنس ہوتا ہے, اس کے اسموتھ ہو جاتے ہیں مسلس, اور ویگن اسکوٹرز وغیرہ مطلب جو ہوتا ہے وہ رائڈ کر لیتا ہے. پرنٹ سمپل لیٹرز مطلب یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ 5 سال کا بچہ پرفارم کر سکتا ہے. اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو وہ 2000 ورڈز ہیں اس کو ایزیلی وہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ووکیبلری میں کر سکتا ہے. ٹیل لانگ ٹیبلز, ڈائریکشن ویل یعنی وہ کوئی بھی اپ اینڈ ڈاؤن یعنی وہ اس کا بیلنس رہتا ہے خود پہ. وہ جو ہوتا ہے ریڈز آن نیم, کاؤنٹ ٹو 10, آسک اینڈلیس ڈفرینٹ کویسچن, کین بی فریکشن لنک. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ 5 سال کے بچے میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سوشل ڈیولپمنٹ اس میں یہ آتی ہیں کہ ہائیلی کوپریٹیو ہوتا ہے, اسپیشل فرینڈز بناتا ہے, لائکس, انجوائز سمپل ٹیبل گیمز, یہ سارے کے سارے یہ پرفارم کرتا ہے. اب جب اسکول رولز اس کو جو ہے وہ اسکول کے اندر جو رولز ہیں اس کو سمجھنا, اس کے 5 سال کا بچہ ایزیلی اسکول کے رولز کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. فیل پرائڈ ان کیرنگ آؤٹ سم ریسپانسبلٹیز, اس کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایموشنل بیہیویئر جو ہے 5 سال کے بچے میں اس کے اندر وہ سیلف ایشور ہو جاتا ہے, اسٹیبل ہو جاتا ہے, ہوم سینٹرڈ یعنی وہ گھر میں رہنا پسند کرتا ہے, لائک ٹو ایسوسیٹ ود مدر اپنے ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے, کیپیبل آف سم سیلف کرٹیسزم, اگر اس کا ڈریس ٹھیک نہیں ہے تو وہ خود میں کرٹیسزم بھی کرتا ہے, اس کو اپنے اندر کرٹیسزم کرنا آ جاتا ہے جو 5 سال کا بچہ ہے. آج جو ہم نے لیکچر کور کیا ہے وہ تھا 23 لیکچر فائنل ٹرم کا 301 جرنل میتھڈ آف ٹیچنگ میں. آج ہم نے اپنا لیکچر کور کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ لیکچر نمبر 24 جو ہے وہ کور کریں گے. ارلی ایئرز ایجوکیشن جو ہے وہ ہم اپنے لیکچرز میں دیکھیں گے. آپ نے مجھے سپورٹ کرنی ہے اینڈ میں آپ کو جو ہے وہ شارٹ نوٹس جو ہے وہ بنا کر فائنل ٹرمز کے 23 سے آن ورڈ لاسٹ تک ہم کریں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم رہیں گے, آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. ملیں گے